الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو گنا کر یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میری بے شمار اور بے انتہا نعمتوں کو تم لوگ استعمال کرتے ہو، ان نعمتوں کے استعمال کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے ایک مانو، میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کو مت پوجو۔ ان نعمتوں میں سے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں جس کا ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے، جن نعمتوں کو ہر انسان دیکھتا ہے، ان کے متعلق فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ رزق جیسے اردو میں صرف کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان میں لفظ رزق کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں، اس میں کھانے پینے کی اشیاء بھی آ جاتی ہیں، لباس بھی اسی کے اندر داخل ہے، رہائش کا مکان بھی اسی کے اندر داخل ہے، یعنی ہر انسان کی وہ ضروری اشیاء اور ضروری چیزیں کہ جو اس کی زندگی کے لیے لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ ساری کی ساری اس لفظ رزق کے اندر شامل ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو، بڑے بڑے بحری بیڑوں اور جہازوں کو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ تم سمندر میں خود بھی چلو اور ساز و سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل کر سکو۔ یہ دریا میں ان بڑے بڑے بحری بیڑوں کو چلانے والا کون ہے؟
فرمایا بِأَمْرِهِ، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ ہوائیں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، انہی ہواؤں کے ذریعے سے ان کے رخ متعین ہوتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا دن کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور نہروں کو، دریاؤں کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا کہ جو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پر چل رہے ہیں۔ اس میں بعض لوگ مسخر کا معنی تابع کرتے ہیں کہ آسمان کو، زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ آسمان تابع نہیں ہے، مسخر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ کام پر لگے ہوئے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ان کو دی ہے وہ ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں۔ سورج اور چاند بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آسمان اور زمین بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا کہ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے۔ اب ان چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع نہیں بنایا، انسان کے لیے نافع بنایا، مفید بنایا۔ اگر انسان کے تابع ہو جاتے تو ایک انسانوں کی بڑی جماعت یہ کہتی کہ آج جو ہے رات 2 گھنٹے بڑھ جانی چاہیے اس لیے کہ میں نے آرام نہیں کیا، اور کچھ کہتے کہ آج دن 2 گھنٹے بڑھ جانا چاہیے اس لیے کہ ہمارا بھی بہت سارا کام باقی ہے۔ تو پھر تو فتنہ ہو جاتا، پھر نظام صحیح طریقے سے نہیں چل پاتا۔ اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دن اور رات کو تمہارے تابع کر دیا، بلکہ دن اور رات کو تمہارے لیے کام پر لگا دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اللہ سے مانگی۔ اس کا ایک تو ترجمہ اور مطلب علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو چیز تمہیں مانگنی چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر۔ جیسے کسی انسان نے پیدا ہونے سے پہلے یہ درخواست تو نہیں کی کہ مجھے انسان بنایا جائے، اللہ تو جانور بھی بنا سکتے تھے لیکن انسان بنایا۔ پھر انسان کے لیے بولنا، سننا، سمجھنا، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری تھی، اللہ نے بن مانگے ان کو عطا فرما دیا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اپنی دعاؤں میں، ان میں سے جو چیز انسان کے لیے نافع ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ من تبعیض کے لیے ہوگا، تبعیضیہ ہوگا کہ بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے فائدہ مند اور مفید ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنی نعمتیں بیان کرنے کے بعد، شمار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں۔ ایک انسان تو کیا پوری دنیا کے انسان مل کر اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کون کر سکتا ہے؟ انسان خود ایک عالم اصغر ہے، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی لامحدود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ دیکھ رہا ہے، کتنی دور تک دیکھ سکتا ہے، سن رہا ہے، چل رہا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان نعمتوں کو انسان نہیں شمار کر سکتا۔ اور پورے عالم میں انسان کے لیے کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں ان کو کون گن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے، ناانصاف ہے کہ اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے، دیکھتا ہے،
ان کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ان نعمتوں کے استعمال کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کی شکر گزاری کرتا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اس کو ایک مانتا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔